بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہی تابود خورشید و ماہی، چراغ چشتیہ را روشنائی۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی چشتی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت عراق میں اوش کے مقام پر ہجری 568 میں ہوئی۔ جب آپ اپنی والدہ رحمت اللہ تعالی علیہا کے شکم میں تھے تو آپ کی والدہ ماجدہ رحمت اللہ تعالی علیہا کو یا اللہ کی آواز سنائی دیتی تھی۔ جس رات حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی چشتی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی تو آپ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایسی روشنی میرے گھر میں نمودار ہوئی کہ پورا گھر نور سے معمور ہو گیا، اور یہ روشنی دیکھ کر ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے سورج طلوع ہو گیا۔ کہتی ہیں کہ یہ منظر دیکھ کر میں حیران ہو گئی۔ پھر غیب سے مجھے آواز آئی، یہ نور جو تو نے دیکھا ہے اسرار الہی میں سے ایک راز ہے جسے میں نے تیرے بچے کے سینے میں منتقل کر دیا ہے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی چشتی رضی اللہ تعالی عنہ صحیح النسب حسینی سید ہیں۔ آپ کا اصل نام قطب الدین تھا۔ آپ کا شجرہ نسب حضرت سیدنا امام محمد نقی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوتے ہوئے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے ملتا ہے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی چشتی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت کے 1.5 سال کے بعد آپ کے والد ماجد کا وصال ہو گیا۔ آپ کی والدہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے آپ کی تربیت کا اہم فریضہ خود انجام دیا۔ بعض سوانح نگاروں نے لکھا ہے کہ جب آپ کے مکتب کی تعلیم حاصل کرنے کا زمانہ قریب آیا تو اس وقت حضرت خواجہ معین الدین چشتی سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ اوش میں ہی موجود تھے۔ اوش یہ وہی مقام ہے جہاں پر حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا وطن تھا۔ آپ کی والدہ ماجدہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے بچے کو آپ کی خدمت میں تعلیم کے لیے بھیجا۔ جب حضرت خواجہ غریب نواز سرکار نے ہاتھ میں تختی لے کر اس میں کچھ لکھ کر تعلیم دینے کا ارادہ فرمایا تو ہاتف غیبی نے ندا دی کہ ٹھہریے، اس بچے کی تعلیم قاضی حمید الدین ناگوری کریں گے، وہ آ رہے ہیں۔ جب حضرت قاضی حمید الدین ناگوری رحمت اللہ علیہ آ گئے تو آپ نے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی چشتی رضی اللہ تعالی عنہ کی تعلیم کا آغاز فرمایا اور ہاتھ میں تختی لی اور حضرت خواجہ قطب الدین سے پوچھا کہ اس پر کیا لکھا جائے۔ آپ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی لکھیں۔ حضرت قاضی حمید الدین ناگوری رحمت اللہ علیہ نے جب آپ کے زبان مبارک سے اس آیت کریمہ کو سنا تو تعجب ہوا اور یہ پوچھا یہ تو 15ویں پارے کی آیت کریمہ ہے، یہاں تک تمہیں کس نے پڑھایا؟ تو آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ حضرت والدہ ماجدہ را نصف کلام مجید حفظ بود، او شان تلاوت می فرمودند من شکم موجود بودم، آنچے شنیدم با امداد الہی حفظ کردم۔ یعنی کہ حضرت میری والدہ ماجدہ رحمت اللہ تعالی علیہ 15 پارے کی حافظہ ہیں، وہ روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرتی تھیں، میں شکم مادر میں اسے سن لیا کرتا تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے وہ مجھے یاد ہو جاتا تھا۔ حضرت سلطان الہند سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالی عنہ پر بڑی شفقت فرمائی اور کچھ ہی مدت میں آپ نے تمام علوم حاصل کر لیے۔ پھر آپ نے بغداد شریف کے سفر کا ارادہ کیا۔ وہاں مسجد امام ابو اللیث سمرقندی میں حضرت خواجہ غریب نواز سرکار اور شیخ اوحد الدین کرمانی اور شیخ برہان الدین چشتی اور شیخ محمد اصفہانی سے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ ان حضرات اولیاء کرام کی مخلصانہ توجہ اور نظر التفات سے حضرت خواجہ قطب الاقطاب نے ولایت کی اہم منصب کو حاصل فرما لیا۔ اس وقت آپ کی عمر شریف کل 17 برس کی تھی۔ نوجوانی کا عالم تھا۔ ظاہری و باطنی تعلیم سے جب پوری طرح آراستہ پیراستہ ہو گئے تو حضرت سلطان الہند سرکار غریب نواز علیہ الرحمت والرضوان نے آپ کو نہ صرف بیعت و ارادت سے مشرف فرمایا بلکہ خلافت عظمیٰ سے بھی نوازا۔ آپ کو بیعت و خلافت دینے سے قبل
حضور سلطان الہند فرماتے ہیں کہ میں 40 روز متواتر خواب میں دیکھتا تھا کہ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لاتے اور فرماتے اے معین الدین چشتی، بختیار کاکی خدا کے محبوب ہیں، انہیں خلافت دو اور خرقہ پہناؤ۔ یہاں تک کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی سلطان الہند فرماتے ہیں کہ ایک رات حضرت ذوالجلال کا خواب میں دیدار ہوا تو ارشاد فرمایا کہ اے معین الدین قطب الدین بختیار کاکی کو خرقہ خلافت عطا کرو، اس لیے کہ وہ میرے محبوب ہیں اور میرے محبوب حضور تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی محبوب ہیں۔ چنانچہ حضرت خواجہ قطب الدین ابھی نوجوان تھے، داڑھی بھی خوب طریقے سے نمایاں نہ ہوئی تھی۔ اسی وقت حضرت سلطان الہند سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت خواجہ قطب الاقطاب کو خرقہ خلافت اور اجازت سے ہمکنار فرما دیا۔ حضرت سید مخدوم اشرف جہانگیر سمدانی کچھوچوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے مکتوبات میں لکھا کہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی چشتی رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ ملتان تشریف لائے اور ایک مسجد میں ٹھہرے۔ یہ اس دور کی بات ہے کہ جب حضرت شیخ بہاؤالدین زکریہ ملتانی اسی دور میں موجود تھے۔ جب حضرت بہاؤالدین شاہ زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو آپ کے آمد کی خبر معلوم ہوئی تو آپ نے اپنے ایک خادم کو بھیجا کہ جاؤ اور حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو لے کر آؤ۔ جب آپ کا خادم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو چونکہ وہ خادم بھی ایسے تھے کہ صاحب نظر تھے، اہل دل تھے اور راہ ولایت پر پوری طرح سے گامزن تھے، تو جب وہ خادم پہنچے وہاں پر تو انہوں نے دیکھا کہ جب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی وضو فرماتے ہیں تو وضو سے گرنے والے پانی کے قطرات کو ملائکہ اٹھا کر آسمان کی طرف کوچ کر جاتے ہیں۔ جب یہ منظر خادم نے دیکھا تو واپس آئے اور حضرت خواجہ بہاؤالدین شاہ زکریہ ملتانی سے بتایا کہ میں یہ کچھ دیکھ کر آ رہا ہوں۔ جب یہ سنا تو حضرت بہاؤالدین شاہ زکریہ ملتانی بہت خوش ہوئے اور آپ کو اپنی خانقاہ شریف میں بلایا اور آپ کے کھانے پینے کا انتظام فرمایا۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی چشتی رضی اللہ تعالی عنہ نے کھانا پینا تناول فرمانے کے بعد میں فرمایا کہ آپ نے ضیافت تو بڑی اچھی کی لیکن خشک کی۔ اس کا مطلب سمجھ گئے تھے حضرت بہاؤالدین شاہ زکریہ ملتانی نقشبندی، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ سلسلہ چشتیہ میں محفل سما یہ دراصل بزرگان چشتیہ کی روحانی غذا ہوتی ہے، تو پھر آپ نے محفل سما کا انتظام فرمایا۔ یہ وہی ملتان کا دورہ تھا کہ اسی ملتان کی حاضری کے موقع پر پہلی ملاقات حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رضی اللہ تعالی عنہ کی حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی چشتی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی تھی۔ اس کے بعد جب حضرت سلطان الہند سرکار غریب نواز کے حکم پر آپ دہلی تشریف لائے، اس وقت سلطان شمس الدین التمش کا دور حکومت تھا۔ سلطان شمس الدین التمش آپ کے معتقدین میں تھا اور سلطان شمس الدین التمش کو اس قدر آپ سے رغبت اور اس قدر آپ کو انسیت تھی کہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی سے سلطان شمس الدین التمش نے بیعت کی اور بیعت و ارادت میں اس قدر کمال کو پہنچے کہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے سلطان شمس الدین التمش کو اپنا خلیفہ بھی بنایا۔ ہجری 661 میں جب دوسری مرتبہ حضرت خواجہ غریب نواز دہلی تشریف لائے تو آپ نے اپنے اس آمد کی خبر کسی کو نہیں دی، اچانک دہلی پہنچے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی چشتی رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت تعجب ہوا کہ آپ نے اچانک دہلی تشریف آوری فرمائی اور کسی کو اس کی خبر نہ تھی۔ جب حضور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی چشتی رضی اللہ تعالی عنہ نے مرشد پاک بندہ نواز سلطان الہند سرکار غریب نواز سے اس اچانک تشریف لانے کا سبب پوچھا تو حضور سلطان الہند نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ اے قطب الدین بختیار کاکی، میں اجمیر شریف میں عبادت الہی میں مشغول تھا کہ دہلی سے ایک شخص آیا اور اس نے مجھ سے یہ کہا میری زمین کچھ حکومتی معاملات میں پھنسی ہوئی ہے، اگر آپ حکم فرما دیں تو میری زمین چھوٹ جائے گی، اسی لیے اس کی مدد کے لیے، اس کی اعانت اور اس کی استعانت کے لیے میں اجمیر سے دہلی آیا ہوں۔
حضور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے کہا کہ حضور اگر آپ فرما دیتے تو یہیں سے کچھ نہ کچھ انتظام ہو جاتا۔ اس پر سلطان الہند سرکار غریب نواز نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ اے قطب الدین بختیار کاکی، اللہ تبارک و تعالی اس شخص سے بے پناہ راضی ہوتا ہے کہ جو کسی غریب کی مدد کے لیے چل کر اس کے مقام پر جائے اور اس کی مدد کرے۔ بس اللہ کو راضی کرنے کے لیے میں یہاں تک آ گیا ہوں۔ جب حضرت سلطان الہند سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی اس فرمان کو سنا تو حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی چشتی رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھ میں آنسو آ گئے کہ خدمت خلق کا یہ جذبہ جس کی تعلیم و تربیت حضور سلطان الہند نے جو فرمائی ہے، یہ صرف ایک وقت کے لیے نہیں تھی بلکہ یہ سلسلہ چشتیہ کے تمام عاشقان کے لیے آج بھی جاری و ساری ہے کہ جب بھی وہ یہ دیکھیں کہ کسی کی ضرورت ہے یا کوئی ضرورت مند، کوئی حاجت مند آ جائے تو اس کی حاجت روائی کرنی چاہیے۔ ایک عرصہ تک آپ دہلی میں رہ کر دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیتے رہے۔ جب کافی عرصہ گزر چکا تو حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے حضرت خواجہ غریب نواز کی خدمت میں یہ پیغام بھیجا کہ حضور اجازت مرحمت فرمائیں تو بندہ ملاقات کا شرف چاہتا ہے، اجمیر شریف حاضر ہو جائے۔ جب حضور سلطان الہند سرکار غریب نواز کو آپ کا یہ خط ملا تو آپ نے فرمایا کہ بابا قطب الدین جلدی تشریف لے آئیے، ہو سکتا ہے کہ یہ ہماری آخری ملاقات ہو۔ جب لفظ آخری ملاقات سنا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فوراً اجمیر شریف کا سفر اختیار فرمایا۔ یہ ایسی ملاقات تھی کہ جس نے اہل دل کے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ حضرت سلطان الہند سرکار غریب نواز نے اس ملاقات میں فرمایا کہ ہمارا فرمان قلم بند کیا جائے اور اسے ہمارے قطب الدین کے حوالے کیا جائے تاکہ ہم انہیں اپنی سجادگی کا اعلان کر دیں۔ حضور سلطان الہند سرکار غریب نواز نے جب یہ فرمایا تو اہل محفل پر رقت طاری ہو گئی۔ یہ کہتے ہوئے حضور سلطان الہند نے اپنی کلاه مبارک سر سے اتارا اور حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے سر مبارک پر رکھتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہ امانت اللہ کے رسول کی ہے جو ہمارے خواجگان سلسلہ کو سلسلہ بسلسلہ پہنچتی رہی۔ میں اس کو قطب الدین تمہارے حوالے کرتا ہوں، جیسے اس کا حق میں نے ادا کیا تم بھی اس کا حق ایسے ہی ادا کرنا تاکہ مجھے کل قیامت میں خواجگان چشتیہ کے سامنے شرمندگی نہ ہو۔ حضور سلطان الہند کے زبان مبارک سے نکلتے ہوئے یہ الفاظ عاشقان خواجہ کے سینے کو پاش پاش کر رہے تھے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی چشتی رضی اللہ تعالی عنہ کو خواجہ غریب نواز کی جدائی کا بڑا صدمہ ہوا اور روز بروز آپ جسمانی طور پر نڈھال ہوتے جا رہے تھے۔ ایک دن شیخ علی کی خانقاہ میں محفل سما گرم تھی۔ اس محفل میں بڑے بڑے باکمال اولیاء اکرام موجود تھے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی بھی اسی محفل میں موجود تھے۔ قوال صلاح الدین اور ان کے بیٹے کریم الدین اور نصیر الدین یہ غزل پڑھ رہے تھے کہ کشتگان خنجر تسلیم را ہر زماں از غیب جانے دی گرست۔ جب قوال اس شعر پر پہنچتے تو حضرت خواجہ قطب الدین پر وجد طاری ہو جاتا اور آپ کی کیفیت حیرت انگیز ہو جاتی۔ شعر کے پہلا مصرع یعنی کہ کشتگان خنجر تسلیم را، اس شعر پر جب قوال پہنچتا تو آپ بالکل بے ہوش ہو جاتے، اور جب قوال مصرع ثانی یعنی کہ ہر زماں از غیب جانے دی گرست پڑھتا تو آپ کو ہوش آ جاتا۔ حالت وجد میں آپ نے اسی کیفیت میں 10 دن گزار دیے۔ جب اس واقعہ کو پورے 10 دن ہو گئے تو آپ کی حالت بالکل عجیب ہو گئی، ہڈیاں جسم مبارک میں اپنی جگہ نہیں رہیں۔ حضرت امام فخر الدین رازی روایت کرتے ہیں کہ اسی حالت میں شمس الدین طبیب جو حاذق وقت تھے اور حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے مرید بھی تھے حاضر ہوئے۔ انہوں نے نبض دیکھی اور کہا یہ مرض عشق ہے، عشق نے دل اور جگر کو سوختہ کر دیا ہے، میں اس کا علاج نہیں کر سکتا۔ اس وقت حضرت کا سر اقدس قاضی حمید الدین ناگوری کے زانوِ اقدس پر تھا اور پیر شیخ بدر الدین غزنوی کے پہلو میں تھا۔ جب یہ حالت دیکھی تو قاضی حمید الدین ناگوری اور بدر الدین غزنوی نے التماس کیا کہ خلفاء میں سے آپ کا قائم مقام کون ہوگا۔ یہ سنتے ہی حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے فرمایا جو خرقہ نعلین و مسلح میرے شیخ سے مجھ تک پہنچا ہے
اسے حضرت فرید الدین مسعود گنج شکر تک پہنچا دینا، وہی میرے جانشین و خلیفہ ہیں۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے پیر و مرشد حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے کچھ نصیحتیں فرمائی اور مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے فرید، دنیا و آخرت میں تو میرا یار ہے، لیکن غافل ہرگز نہ ہونا، کیونکہ اہل سلوک کا قول ہے کہ طریقت کی راہ از بس پر خطر ہے۔ جو شخص اس راہ میں قدم رکھتا ہے، اگر وہ اہل سلوک کے مطابق عمل نہ کرے تو کبھی خدا تک نہیں پہنچ سکتا۔ جب تک سر کے بل نہ چلے وہ بارگاہ الہی میں نہیں پہنچ سکتا۔ جو ہی حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے اس جملہ کو ارشاد فرمایا، تمام حاضرین نے اپنے سروں کو زمین پر رکھ دیا۔ حضرت بابا فرید گنج شکر فرماتے ہیں کہ جب میری باری آئی تو مجھے بغل میں لے کر روئے اور زبان مبارک سے فرمایا، یہ جدائی میرے اور تیرے درمیان ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ ارادت کا حق پورا ادا کرو، اور چونکہ آب و دانہ کی کشش سخت ہے، جا میں نے تجھے خدا کو سونپا اور قرب و عظمت کے مقام پر پہنچایا۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی چشتی رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال فرمانے کے بعد ایک بڑا مسئلہ جنازہ کی نماز پڑھانے کا تھا۔ کون آپ جیسے اللہ والے کی جنازے کی نماز پڑھائے؟ حضور سلطان الہند سرکار غریب نواز کے اس خلیفہ صادق نے اپنی نماز جنازہ کے لیے جو بات وصیت فرمائی تھی وہ یہ تھا کہ میرے جنازے کی نماز وہ شخص پڑھائے جس نے تمام عمر اپنے آپ کو زنا سے محفوظ رکھا ہو اور بلوغت سے لے کے آج تک عصر کی سنت نہ قضا کی ہو اور فرض نماز کی تکبیر اولیٰ سے کبھی محروم نہ رہا ہو۔ اس وصیت کو سننے کے بعد پورا مجمع سکتہ میں آ گیا اور حیرت سے لوگ ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی نماز جنازہ پڑھانے والے آخر کار شمس الدین التمش، جو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے مرید اور خلیفہ بھی تھے، یہ کہتے ہوئے آگے بڑھے کہ می خواستم کے کسے برحال من مطلع نہ باشد، لیکن چوں حضرت چنا فرمودہ است چارہ نہ دارم، یعنی کہ میں اپنا راز پوشیدہ رکھنا چاہتا تھا مگر حکم خواجہ میں کوئی چارہ نہیں۔ انہوں نے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے جنازہ کی نماز پڑھائی اور نماز جنازہ کے بعد ایک طرف خود کندھا دیا، باقی 3 پائیوں کو اس وقت کے نامور اولیاء اللہ نے اٹھایا اور آپ کو اس زمین تک لے گئے جسے آپ نے اپنی حیات میں ہی خرید کر اپنی آرام گاہ یعنی کہ اپنی قبر کے لیے مخصوص فرما دیا تھا۔ آپ کا مزار اقدس دلی شہر میں مہرولی نام کے ایک مقام پر موجود ہے، جہاں سے آج بھی سلسلہ چشتیہ کا فیضان جاری و ساری ہے اور انشاءاللہ قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ صلی اللہ تعالی علی محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔